تصور کریں آج سے تقریباً 2300 سال پہلے کا وقت ہے۔ دنیا کو رونتی ہوئی سکندر اعظم کی لاکھوں کی ناقابل شکست فوج مشرق وسطیٰ کے ایک تنگ پہاڑی درے کے سامنے کھڑی ہے۔ گرد و غبار سے آسمان تاریک ہو چکا ہے اور رومی اور یونانی گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ رہی ہے۔ یہ مقام ہے پرشین گیٹس کا۔ سکندر کا خیال تھا کہ وہ بڑی آسانی سے اس درے کو عبور کر کے فارس کے عظیم الشان دارالحکومت پرسی کو جلا کر راکھ کر دے گا، لیکن اس درے میں ایک ایرانی جرنیل کھڑا تھا جس کا نام تھا آریو برزنیس۔ اس کے پاس لاکھوں کی فوج نہیں تھی بلکہ چند سو سپاہی تھے۔ آریو برزنیس جانتا تھا کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس کی موت یقینی تھی، لیکن اس نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ سکندر کو آسانی سے گزرنے نہیں دے گا۔ وہ آخری سانس تک، آخری تیر تک اور خون کے آخری قطرے تک لڑے گا۔ وہ کیوں لڑے؟ وہ دنیا کو ایک ابدی پیغام دینا چاہتے تھے کہ ایک ایرانی اپنا سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن کسی حملہ آور کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ آج ہزاروں سال بعد ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ خبروں میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں بریکنگ نیوز، آپ سنتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر ایک ہی رات میں 500 میزائل داغ دیے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور کبھی ہم سنتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے نیوکلیئر آبدوزیں خلیج فارس میں بھیجنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان خبروں کے بعد آپ کے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھتے ہیں۔ آخر ایران، امریکہ، اسرائیل اور مغربی یورپ جیسے سپر پاور کے خلاف کیسے اور کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ کیا ایران واقعی پوری دنیا کے لیے ایک عالمی خطرہ ہے یا کوئی جارح ہے، یا پھر یہ 6000 سال پرانی تہذیب رکھنے والی ایک ایسی قوم کی بقا کی جنگ ہے جسے پچھلے 125 سالوں سے مسلسل دیوار سے لگانے کی، غلام بنانے کی اور اس کے وسائل لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران کا نفسیاتی ڈھانچہ کیا ہے، یہ قوم جھکتی کیوں نہیں ہے، یہ ہار کیوں نہیں مانتے، یہ راکھ کے ڈھیر سے بار بار کیسے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عمران خان۔ ایران کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صدیوں کا سفر کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ ایران کو صرف 1979 کے اسلامی انقلاب کے چشمے سے دیکھیں گے تو آپ کبھی اس کی اصل حقیقت نہیں جان پائیں گے۔ ایران کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ ایک سویلائزیشن سٹیٹ ہے، یعنی ایک ایسی سٹیٹ جو بہت پرانی تہذیب رکھتی ہے۔ اس کی جڑیں 6000 سال پرانی ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب یورپ کے لوگ جنگلوں میں زندگی گزار رہے تھے اس وقت ایران کی گلیاں رات کی تاریکی میں بھی چمکتی دمکتی تھیں۔ یہاں اعلامی اور بخامنشی، یہاں اس طرح کی سلطنتیں جو ہیں وہ قائم تھیں، ان کا قانون، ان کا نظم و نسق اور بنیادی ڈھانچہ، وہ ہر چیز موجود تھی۔ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے 6 صدی قبل مسیح میں تاریخ کا سب سے روشن باب ایران میں ہی لکھا گیا۔ ایک شخص ابھرتا ہے جس کا نام تاریخ میں سائرس دی گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو ہندوستان کے دریاؤں سے لے کر افریقہ اور یونان کے 3 برے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن سائرس کا اصل کمال اس کی تلوار نہیں تھا، اس کا نظریہ تھا۔ وہ دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے انسانی حقوق کا تصور پیش کیا۔ اس نے بابل کو فتح کرنے کے بعد مٹی کے ایک سلنڈر کے اوپر، جسے آج بھی دنیا جانتی ہے اور سائرس سلنڈر کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے، مٹی کے ایک سلنڈر پر اس نے وہ باتیں لکھی جو آج کا اقوام متحدہ پوری دنیا کو سکھاتا ہے۔ میں کسی پر اپنا مذہب مسلط نہیں کروں گا، غلاموں کو آزاد کیا جائے گا، ہر قوم کو اپنی ثقافت کی آزادی ہوگی۔ اس قانون کے تحت اس نے یہودیوں کو بابل کی قید سے چھڑوایا اور یروشلم واپس بھیجا تاکہ وہ دوبارہ سے اپنا ٹیمپل تعمیر کر سکیں، جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس دور میں جب فاتح بادشاہ سروں کے مینار بناتے تھے، ایران کا بادشاہ مذہبی رواداری کا قانون لکھ رہا تھا۔ یہ ہے وہ بنیاد جس پر ہر ایرانی آج کے دن تک فخر کرتا ہے۔ انہیں ایک احساس برتری ہے کہ وہ تہذیب کے بانی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اکثر کہتا ہے نا کہ پوری تہذیب مٹا دوں گا، تباہ کر دوں گا، تو وہ ایرانی اپنی تہذیب کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔